کربلا میں کون سے باغات ہیں، کربلا میں کون سی دودھ کی نہریں ہیں، وہاں جاتے جاتے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، شدت کی گرمی بدن میں تھکن آ جائے، پریشان حال ہو کے بندہ کربلا پہنچے، پھر کیوں بولتا ہے کہ کربلا مومن کی جنت ہے؟ تو پتہ چلا جنت باغ کا نام نہیں ہے، جنت نعمت ہائے شہوانی کا نام نہیں ہے۔ کہ مولانا ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جب حسین کے روزے کو دیکھا ساری تھکن دور ہو گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی، کہ 5 منٹ اس کے حرم میں بیٹھنے کی جو لذت ہے کہ پریشانیاں گویا چلی گئیں، تو پتہ چلا جنت باغ و باغات کا نام نہیں ہے، جنت حور و غلما کا نام نہیں ہے، جنت سکون کا نام ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں بندے کو سکون ملے وہ بندے کی جنت کہلاتی ہے۔ کئی ایسے امیر ملیں گے جن کے پاس گھر بھی ہیں، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، پر بندے میں سکون نہیں۔ میں نے کہا دنیا کی کوئی دکان مجھے بتا دو جہاں بندہ کہے پیسہ دوں پر سکون لوں۔ دنیا کی کوئی دکان نہیں ہے جو سکون بیچے۔ یہ صرف حسین کا گھر ہے، یہ حسین کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر حسین ہے، یہ ذکر خدا ہے جو بندے کو کیا دیتا ہے؟ سکون دیتا ہے۔ تو آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن سکون ہو تو سمجھو دنیا کی سب سے بڑی نعمت آپ کو مل چکی ہے۔ تو جنت کا مطلب سکون ہے۔ اب سوال ہے کہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ جو اہم بات جو نسلوں کو اور جوانوں کو اور ماؤں بہنوں کو سمجھنی چاہیے، سکون کہاں سے ملتا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ مولانا ذریعہ حسین میں سکون ہے یا گنبد امام حسین میں سکون ہے یا سرزمین کربلا میں سکون ہے، تو سوال ہے یہ سکون مجھے مل رہا ہے، ایک وہابی کو کیوں نہیں مل رہا؟ ایک بندہ نام علی سنے تو خوش ہو، دوسرا بندہ سنے تو چہرہ بگڑ جائے۔ ایک ہی چیز ہے، ری ایکشن دو۔ اگر قبر امام حسین میں، روزے امام حسین میں سکون ہے تو اس ناصبی کو سکون کیوں نہیں مل رہا؟ یہ تو جب روزے دیکھتے ہیں، جلوس دیکھتے ہیں، ماتم دیکھتے ہیں تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ ان کے بس میں ہو تو سارے روزے گرا دیں، ان کے بس میں ہو تو ساری قبریں ڈھا دیں، کہ جس طرح جو حال انہوں نے امام موسیٰ کاظم کے حرم کا کیا یا حرم عسکرین کا کیا، یا چاہ رہے تھے جناب زینب کے روزے کو گرانے کا۔ ایک بندہ تارا سرائے میں جاؤں شام اور سیدہ کے روزے کی زیارت ہو جائے، ایک بندہ پائی پائی جمع کر کے کربلا جاتا ہے کہ مجھے حسین کی بس زیارت نصیب ہو جائے، ایک جھلک نظر آ جائے، اور دوسرا کیا کر رہا ہے؟ روزے کو گرا رہا ہے۔ تو کوشچن تو اپنی جگہ ہے، مجھے سکون مل رہا ہے، اسے کیوں نہیں مل رہا؟ مجھے ذریعہ حسین سکون دے رہی ہے، اسے کیوں نہیں دے رہی؟ میں مجلس حسین میں آتا ہوں، سکون لیتا ہوں، وہ کیوں نہیں لے رہا؟ تو پتہ چلا سکون روزے حسین میں نہیں، سکون ذریعہ حسین میں نہیں۔ اگر اس ذریعہ میں سکون ہوتا تو سب کو ملتا، مجھے مل رہا ہے، اگلے کو نہیں مل رہا۔ کہ اصل سکون اس محبت میں ہے جو تیرے دل کے اندر ہے۔ سکون محبت دلاتی ہے۔ آپ کے دل میں محبت حسین ہے تو جب حسین کی ذریعہ کو دیکھو گے تو سکون ملے گا۔ آپ کے دل میں عشق علی ابن ابی طالب ہے، اب کوئی بھی چیز جس کی نسبت علی سے ہو اسے دیکھو گے تو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ جس طرح ماں جب بیٹے کو دیکھتی ہے تو سکون ملتا ہے، باپ جب اولاد کو دیکھتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ خدا نے کہا نا کہ ہم نے میاں بیوی کے رشتے میں کیا رکھا؟ سکون رکھا۔ اب کئی ایسے میاں بیوی ہیں سکون تو کیا، ایک دوسرے کو دیکھے تو بے سکون ہو جائے۔ تو سکون کب آتا ہے ان رشتوں میں؟ جب محبت ہوتی ہے۔ سکون اللہ دیتا ہے کس میں؟ محبت میں۔ تبھی یہ سبجیکٹ اتنا سینسٹیو سبجیکٹ ہے کہ بار بار اہل بیت سمجھانا چاہتے تھے اور خدا سمجھانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں پہ آل رسول کی محبت کو واجب کیا، کیونکہ اگر صحیح محبت دل میں ہوگی تو سکون بھی صحیح ملے گا۔
اب خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں مال کی محبت آ گئی، اب مومن کو زری کو دیکھ کے سکون ملے گا، ایسے پیسوں کو دیکھ کے سکون ملے گا۔ ایک کے دل میں خدا کی محبت، وہ کعبے کو دیکھے گا سکون ملے گا، اور خدا نہ خواستہ کسی جوان کے دل میں گناہ کی محبت پڑ گئی، وہ کسی گندی جگہ پہ جائے گا تو اسے سکون ملے گا۔ تو سکون ایک منافق بھی لیتا ہے غلط جگہ پہ جا کے، اور سکون ایک مومن بھی لیتا ہے صحیح جگہ پہ جا کے۔ آپ کو مجلس حسین میں آ کے سکون مل رہا ہے، کسی کو شاید غلط محفل میں جا کے سکون ملے۔ مسئلہ سکون کا نہیں ہے، مسئلہ اس غلط محبت کا ہے۔ محبت اگر غلط بندے سے ہو تو اس سے سکون ملنے لگتا ہے۔ کہ ابن سعد کہتا ہے حسین میں جانتا ہوں کہ اگر تیری طرف آؤں گا تو مجھے جنت ملے گی، لیکن کیا کروں کہ میرے دل میں رے کی حکومت کی محبت ہے اور مجھے رے کی حکومت میں سکون زیادہ مل رہا ہے، لیکن حر کو لشکر حسین میں سکون مل رہا ہے۔ تبھی فرمایا دل کے قبلے کی محبت کو صحیح کرو۔ اگر اولادوں کی محبت غلط چیز سے ہو گئی تو انہیں سکون پھر ماں باپ کے ساتھ نہیں ملے گا، انہیں سکون پھر مجلس حسین میں نہیں ملے گا، اسے غلط جگہ پہ سکون ملے گا۔ اگر محبت حب ریاست کی آ گئی، اگر محبت مال کی آ گئی، اگر محبت گناہ کی آ گئی تو سکون اسے ان محفلوں میں ملے گا۔ تبھی فرمایا مسئلہ محبت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مولا محبت کس طرح بدلوں، کیا یہ چیز میرے بس میں ہے؟ فرمایا ہاں، وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے تجھے صاحب عقل بنایا۔ مکتب یہ بتاتا ہے اسلام محبت سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے اس سے محبت کرو جسے بقا ہو۔ عقل کے حساب سے چلو، اس سے محبت نہ کرو جسے فنا ہو۔ چھوٹی سی مثال دوں، آپ نے اپنے بچے کو سیب دیا یا آم دیا یا کھلونا دیا یا بائسیکل دی یا جوان کو گاڑی خرید کے دی یا بیوی کو کوئی لباس خرید کے دیا۔ اب دو راستے ہیں، یا تو میں سیب سے محبت کروں یا اس سیب کو استعمال کروں۔ اگر محبت کروں گا تو کھا نہیں سکوں گا، اور سوال ہے اگر محبت کروں بھی تو یہ سیب کب تک رہے گا؟ یہ مٹیریل ورلڈ ہے، یہاں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ رہے۔ تو میرے لال یہ سیب بڑا خوبصورت ہے، یہ پھول بڑا خوبصورت ہے۔ اب سوال ہے اگر پھول کے عاشق بنو گے تو پھول نے تو ایک دن مرجھا جانا ہے، اور جیسے جیسے یہ مرجھائے گا کیونکہ اس سے محبت ہوئی، تیرے دل میں کیا آئے گا؟ غم آتا جائے گا۔ اگر سیب کے عاشق بنے، سیب کو ایک نہ ایک دن کیڑا لگ جانا ہے تو تیرے دل میں کیا آئے گا؟ غم آ جائے گا۔ تو دنیا کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ ہر شے کی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ سیب 4 دن میں خراب ہوتا ہے، آم 5 دن میں خراب ہو جاتا ہے، بلڈنگیں 100 سالوں میں خراب ہو جاتی ہیں، درخت کئی 100 سال میں خراب ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہر شے کی ایکسپائری ڈیٹ ہے تو اگر اس کے عاشق بنے تو تمہارے عشق کی قیمت کیا بنی؟ ایکسپائری ڈیٹ۔ تو وہ عشق بھی کیا بنا؟ ایکسپائر بنا۔ تو کربلا یہ پیغام دیتا ہے کہ فنا کے عاشق نہ بنو، بقا کے عاشق بنو۔ اگر کوئی کسی چہرے کا عاشق بنے، کس وجہ سے؟ حسن کی وجہ سے، تو فرمایا کائنات کا ایک حسن دکھاؤ جو ہمیشہ باقی رہے، کائنات کا ایک حسین دکھاؤ جو حسن ہمیشہ باقی رہے۔ تو اگر عشق حسن کی وجہ سے ہوا، یہاں حسن ڈھلا، یہاں عشق ڈھلا۔ اگر دوستی مال کی وجہ سے ہوئی، یہاں فقیر بنا، یہاں دوستی گئی۔ یہاں رابطہ عہدوں کی وجہ سے ہوا، یہاں عہدے گئے تو رابطہ گیا۔ لیکن اگر عشق کمال کی وجہ سے کرو، 1400 سال گزر جائیں گے پر حسین کا عشق پرانا نہیں ہوگا۔ یہ کیسی محبت ہے جو کبھی بجھتی نہیں ہے؟ اور ہم نے حسین کی محبت کو، حرارت کو ہر مومن کے دل میں کیا رکھا ہے؟ زندہ رکھا ہے۔ اب نراکی کا بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ پانی پیو انتہا نجاست، کھانا کھاؤ انتہا نجاست، نکاح کی لذت لو انتہا نجاست۔ فرمایا ہر لذت کی انتہا کیا ہے؟ نجاست ہے۔ کہ پھر ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور جس کی انتہا بھی نور ہو۔
بات میں تم کم ہو.